سورہ صاد آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے جس میں دو شخص ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے بھائی کے پاس ایک ہے، اور آپ ہمارا فیصلہ کیجئے کہ یہ جس کے پاس ایک ہے تو 99 والا چاہتا ہے کہ اسے یہ ایک بھی مل جائے اور اس کے پاس یہ راؤنڈ فگر سب کے سب اس کے پاس ہو جائے. اور ہم نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کی جو خاصیت بتائی گئی تھی آیت نمبر 17 میں کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف بہت متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی انہیں بات بہت جلدی سمجھ آ جاتی تھی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کئی ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں، ہم خبر پڑھتے ہیں، خبر سنتے ہیں، لیکن ہر خبر اور ہر چیز متوجہ قلب والوں کے لیے ایک فکر ہوتی ہے، ایک لیسن ہوتا ہے. وہ چاہے کوئی گیم ہو، چاہے کوئی خبر ہو، چاہے کوئی واقعہ ہو، وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک انسیکیورٹی رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت ہی وہ جگہ ہے جہاں اگر جنت مل گئی تو تمام انسیکیورٹیز ختم ہو جائیں گی. تو جو متوجہ رہتا ہے وہ ہر چیز میں بہت کچھ پا لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو آبویس سی، بہت ہی ان نیچرل، بہت ہی عجب سی بات تھی کہ ایک بادشاہ جو سب کے فیصلے کرتے ہیں، دربار لگاتے ہوں گے، باقاعدہ ان کے کورٹ ہوتے ہوں گے، لیکن وہ رات کو یا دن دہاڑے دیوار پھاند کر آ رہا ہے، یعنی دیوار پھلانگ کر آ رہا ہے اور اپنا فیصلہ کروا رہا ہے. تو لوگوں کی رائے ہے کہ یہ کوئی فرشتے تھے یا واٹ ایور. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو قرآن نے مینشن نہیں کیا اس پہ زیادہ نہیں بات کرتے، کیونکہ یہ اللہ کو بڑی ناراض کرتی ہے یہ بات کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. جو تمہیں بات نہیں بتائی اس میں زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ تمہاری سماعت بصارت دل سے سوال ہوگا کہ جتنا بتایا ہے اتنا بتاؤ. تو جناب وہ کوئی بہت ہی ان یوزول سا کیس تھا کہ وہ پراپر چینل سے نہیں آئے اور انہوں نے اس طرح کی بات کہی کہ یہ بھائی میری ایک بھی دمبی جو ہے وہ رکھ لینا چاہتا ہے. اور انہوں نے جو خاص بات کہی، انہوں نے کہا ولا تشتت، اے داؤد ناانصافی نہ کیجیے گا، اور وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف. اور پھر اس پر داؤد علیہ السلام آیت نمبر 24 میں ان کا فیصلہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لَقَدْ ظَلَمَكَ، البتہ یقیناً ظلم کیا اس نے تجھ پر. یعنی کس نے؟ 99 والے نے جو ایک مانگا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے بڑا حق مارا ہے، اس نے بڑا ظلم کیا ہے تجھ پر. بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ، مانگ کر، سوال کر کے تیری دمبی کو، إِلَىٰ نِعَاجِهِ، اپنی دمبی کی طرف ملانے سے. اس نے بڑا ظلم کیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ تم ایک بھی کسی کے پاس کوئی چیز نہ دیکھ سکو اور تم چاہو کہ سب کے سب تمہیں مل جائے. اچھا، ایک اور چیز آپ غور کریں کہ جو ہمیں پچھلی آیتوں میں ملتا ہے کہ ان کی اس حرکت سے کہ وہ کس طرح محراب میں داخل ہوئے. فَفَزِعَ مِنْهُمْ، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَفَزِعَ مِنْهُمْ، گھبرا گئے داؤد کہ یہ کون ہے، یہ کیسے آ گئے. سوچئے ایک اتنا بہادر نبی وہ ایسی حرکت دیکھ کر گھبرا گئے، یعنی انہیں کوئی غیب نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی آزمائش کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بہت تحمل سے، کیونکہ وہ فصل الخطاب تھے. یہ بھی آپ نے پچھلی ان کی کوالٹی پڑھی کہ داؤد علیہ السلام فصل الخطاب، فصل الخطاب آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی بات بہت فیصلہ کن کرتے تھے. جب بھی بات کرتے تھے تو بہت ہی ہمت کے ساتھ اور ہر طرح سے احاطہ کر کر وہ بات کرتے تھے. تو ٹھیک ہے اگر گھبرائے وہ، لیکن اب دیکھیں وہ جواب بہت پراپر ان دونوں کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں
بڑا ظلم کیا تو نے، یہ ایک دھمبی بھی مانگ کر اپنی دھمبی کی طرف. اور پھر وہ سمجھایا یوں جاتا ہے کہ وَإِنَّ کثیر، بے شک میجورٹی، من الخلطائی، ساتھ رہنے والوں کی، یعنی جو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو کر مل کے رہتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جائیداد کھا جاتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص کے مال کو حلال سمجھ کر کھا لیتا ہے، فار گرانٹیڈ لیتا ہے، بھائی بہنوں کے مال کو معاف کرا لیتے ہیں کہ اگر تم لوگ نہ مانگو تو تم لوگ معاف کر دو. ایسے ہی قرض لینے والے، خاص کر کے بھائی بہن، یہ ایک دوسرے سے اندر ہی اندر سب معافیاں کروا لیتے ہیں، اور سامنے والا بندہ مرتا کیا نہ کرتا وہ اسے معافی کر دیتا ہے. تو جناب ادھر اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی کے پاس ایک چیز بھی نہ دیکھ سکیں. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ سب کا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب چیزیں دکھاتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے وہ شخص ایک بھی دم بھی اس کو نہیں دے رہا تھا، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ میجورٹی ایسا کرتی ہے. یہ قرآن بتا رہی ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، آپس میں ساتھ رہنے والے کثرت سے ایسا ہی کرتے ہیں کہ لَيَبْغِي، البتہ بغاوت کرتے ہیں، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، لوگ ایک دوسرے پر بغاوت کرتے ہیں، الا سوائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ یہ حرکت نہیں کرتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا جو انہوں نے لوگوں کی کھا لی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو. اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جن کے پاس عقیدہ اچھا ہوتا ہے. اور عقیدہ بھی کیا عقیدہ؟ کہ اللہ ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی دکھائیں گے، اللہ انہیں آخرت میں بھی ان کا حصہ لے لیں گے. ان کو اللہ کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن بہت قلیل لوگ ہیں جو ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ کسی کا مال کھا کر آپ ہضم نہیں کر سکو گے. تو جناب ادھر آپ نے دیکھا کثیر کی بھی ٹرمنالوجی یوز ہوئی اور قلیل کی بھی ٹرمنالوجی یوز ہوئی، اور دونوں ٹرمنالوجی اللہ بتا رہے ہیں. میں نہیں بتا رہی کہ میں کہوں میری سائیکالوجی یا میری پاسٹ میں کچھ ہوا ہے اور جس کو میں رکھ رہی ہوں اور میں اپنی کوئی باتیں بتا رہی ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کثیر لوگ کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال، اور قلیل لوگ وہ لوگوں کے مال پر نگاہ نہیں رکھتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام نے بالکل ان کو انصاف کے ساتھ جواب دیا کہ یہ تو تم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ اپنے 100 کا فگر کرنے کے لیے اس کا بھی لے لیا. اب شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی ایسی تفسیریں بتائیں کہ یہ بات انہوں نے بیویوں پہ لے گئی. انبلیویبل کہ میں بار بار وہ تفسیریں پڑھتی ہوں، اور ایک نہیں کئی تفسیر، یعنی شرم بھی نہیں آتی ہے کہ کسی کی بیوی پر کون نگاہ رکھ سکتا ہے سوائے بے حیا یا حق مارنے والے لوگ. ایون ایک شادی شدہ مرد یا عورت کسی غیر کے بارے میں سوچیں بھی، ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت کسی غیر مرد یا عورت کے بارے میں سوچیں بھی غلط، تب بھی ان کی سوچ پر انہیں عذاب مل سکتا ہے. یہ اتنا گندا لیول ہے، اتنا گندا لیول ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں. اور یہ جب انسان خود ہی اپنا جزا پائے گا اسے تب ہی احساس ہوگا کہ اس نے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا. یعنی ایک نبی جو ساری زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں میں پڑے رہیں گے. آپ دیکھیں یہاں پر جو بات آگے بتائی جا رہی ہے کہ وَظَنَّ داؤد کو سمجھ آ گئی، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے انما فتناہو، یہ کہ بے شک ان کی آزمائش ہو گئی ہے. اب اس بات پر لوگوں نے سٹوریز بنا لی. آئیے میں مجھ سے بھی سٹوریز سنیے. جب کئی لوگوں کو حق ہے سٹوریز بتانے کا تو مجھے بھی حق ہے.
مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی اس آیت کی انٹرپریٹنگ یوں کروں کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی آزمائش ہو گئی ہے اس کیس کی بنا پر کہ یہ جو دو شخص میرے پاس آئے ہیں یہ میری آزمائش ہو گئی ہے. تو ایک تو آپ کہیں گے سیدھی سیدھی آزمائش یہ ہے غلط وقت پر آ گئے ہیں اپنا فیصلہ کرانے، اور میں ایک بادشاہ ہوں، میرا ایک سسٹمیٹک ٹائم ہے، اور یہ غلط وقت پر آ گئے. کیوں ہم اچھی باتیں نہیں لے سکتے؟ ہمارے اندر گندی ہی سوچ ہے، ہمارے اندر بے حیائی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پل رہی ہے کیا؟ پہلی ہم کہیں گے کہ داؤد علیہ السلام کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے آ گئے، جبکہ یہ دربار میں آ کر کورٹ میں آ سکتے تھے. چلو ٹھیک ہے، انہوں نے ذلیل کر کے نہیں نکالا، چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیں. دوسری بات لے لیں کہ ایک بادشاہ کے پاس کیا 99 ہوتا ہے اور وہ کون سی ایک چیز اپنے پاس شامل کرنا چاہتا ہے. ایک بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام، ان کو کیا چیز ایک بھی چاہیے ہوگی اگر، اور وہ اس کو راؤنڈ فگر کرنا چاہتے ہوں گے تو بادشاہ ملک کو اسلام دیتے ہیں، یعنی ملکوں پر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن بادشاہوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا تو آپ ان کے ملک پر جبراً اس ملک کو نہیں لے سکتے ہیں، یا آپ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس پورا علاقہ ہے، پورا گاؤں ہے، پورے شہر ہیں اور ایک شہر آپ کے انڈر میں نہیں ہے تو آپ اس کو ظلم اور زیادتی کے ساتھ اپنے شہر کا حصہ نہیں بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس سارے سائنٹسٹ ہیں، آپ کے پاس اگر ایک سائنٹسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو زبردستی اغوا کر کے نہیں لا سکتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں ایک بادشاہ سے میچ کرا سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک گندی سوچ کو پروموٹ کیا کہ مسلمان ایسے ہی عورتوں میں بیٹھا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. میں نے تو اپنی پریزنٹیشن دے دی اور اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ ہمارے دماغوں کو اور کھولیے کہ ہم اور کیا اگزامپل لا سکتے ہیں داؤد علیہ السلام کے لیے. لیکن داؤد علیہ السلام کی آپ کو پہلے ہی کوالٹی بتا دی گئی تھی کہ وہ اللہ کی طرف بہت متوجہ رہتے تھے. سوچ لیجئے ایک شخص جسے اللہ کہہ رہے ہیں بڑا اواب ہے اور آپ اس کو عورتوں سے جوڑ رہے ہو. اللہ اکبر. 100 بیویاں رکھنا کوئی آسان ہے؟ سب کو پالنا، سب کو دیکھنا، اللہ اکبر کبیرہ. وہ تو ملک کیا سنبھالیں گے، بیوی سنبھال لیں تو بندہ بہت بڑی بات ہے. تو جناب اللہ فرما رہے ہیں کہ داؤد سمجھ گئے کہ ان کی آزمائش ہو گئی ہے. فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگی کہ اللہ میں جہاں کہیں غلط کر رہا ہوں، یا اے اللہ مجھے اس فیصلے میں جو میں نے کیا کہ ہو سکتا ہے انہیں غصہ آ رہا ہو کہ ایسے بے ٹائم کیوں آ گئے. ہم صرف وہاں تک ہی بات محدود کیوں نہ رکھ دیں کہ ان کو غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ بے ٹائم میرے محراب میں کیوں آ گئے. انہوں نے اللہ سے بخشش کی بھی دعا مانگی. وخر راکعا، اور وہ جھک گئے رکوع کی حالت میں، یعنی سجدے کی حالت میں. دوبارہ ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے. واناب، اور انہوں نے اپنے رب کے آگے رجوع کیا کہ اللہ میری مدد فرمائیے کہ یہ سوال مجھ سے ہو رہا ہے تو میں بھی کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، اور اللہ مجھے بہترین سمجھ نصیب فرمائیے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بخشش کی دعا کو قبول کر لیا. یہ بات بتائی جا رہی ہے فغفرنا لہ ذالک، نہ کہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے کوئی واقعی ایسا گھناؤنا جرم ہو گیا تھا اور ان کی اس نے معافی مانگی، بلکہ انہوں نے، اور ویسے بھی نیک لوگ، اور یہ تو پھر نبی تھے، تو نیک لوگ تو ویسے بھی اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں. کسی کا برا دیکھ کر بھی وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھیے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ نے کہا ہم نے تجھے معاف کیا. اللہ فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذالک، ہم نے اس کی اس بخشش کی دعا کو قبول کر لیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اس داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس لزلفا، البتہ بڑا ہی قریب کا درجہ بھی ہے، وحسن مآب، اور بہترین انجام بھی ہے. اور اسی کے ساتھ یا داؤد علیہ السلام کو اور بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، اے داؤد
بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفہ زمین میں. دیکھا آپ نے، یہ خلیفہ تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. فاحکم بین الناس، پس فیصلہ کیا کریں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. بھئی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہی وہ تمام دمبیاں خریدنی تھی، انہوں نے اس کو ایک کا پروپوزل دیا ہوگا کہ بھئی یہ بھی مجھے دے دو، اور وہ نہیں دینا چاہ رہا ہوگا. بہت سی باتیں ہم سوچ سکتے ہیں. تو جناب ادھر پوائنٹ آ رہا ہے، فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. اگر وہ بے ٹائم بھی آ جائیں، اگر وہ غلط جگہ غلط وقت پر بھی آ جائیں، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، مت اتباع کرو خواہش نفس کی. خواہش نفس میں ہم یہ بھی لے جا سکتے ہیں کہ ان کے آرام کا وقت تھا. مت اتباع کرو اپنے خواہش نفس کی. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پس وہ بھٹکا دے گا آپ کو اللہ کے راستے سے. آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے، آپ کو لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو بنایا ہے ہم نے خلیفہ. اس لیے آپ اپنی خواہش نفس کو کچل دیا کریں. جب کبھی آپ کی ضرورت لوگوں کو پڑا کریں، وہ آپ کو بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے. ان الذین، اور بے شک جو بھی، چاہے کوئی نبی ہو یا چاہے کوئی عام انسان ہو، بے شک وہ لوگ جو یضلون عن سبیل اللہ، کوئی بھی ہو اگر وہ بھٹک جاتا ہے اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، اس سبب سے کہ جو انہوں نے اپنی ڈیوٹی بھول کر، یعنی قیامت کے دن کی حاضری کو بھول گئے اور اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی برتی. ان کو خلیفہ کی ڈیوٹی سمجھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو ایسا کہیں نہ ہو کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین بات بتانے والا بنائے. اور آپ کو یہ آیت بھی خیال ہونی چاہیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کیا کرو. جو بات اللہ نے آپ کو نہیں بتائی، آپ کو کیوں اتنی تجسس ہے کہ اس معاملے میں، اس کیس میں کیا ہوا تھا، اور اس میں آپ نے تو انتہائی ظلم کر دیا جب آپ نے ایک گندی اگزامپل سے ایک نبی کو جوڑ دیا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اور سمجھ عطا فرما دے.